العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما دانشوران قوم ملت اور آج کے اس جلسے کے معزز حاضرین، عالمی سیمینار کا یہ تیسرا اجلاس ہے جس کا عنوان ہے اردو کی تعلیم میں مدارس کا کردار. اس موضوع پر 6 مقالے پیش کیے گئے. تمام مقالے موضوع کے متعدد پہلوؤں اور ان کی جہات کا احاطہ کیے ہوئے تھے. مقالہ نگاروں نے اپنی محنت اور اپنی کوشش کو اس میں صرف کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سامعین نے تالیوں کے ذریعے سے ان کے مقالے پر ان کو مبارکباد دی یا ان کی ہمت افزائی کی. موضوع کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب تک ماضی اور حال اور مستقبل تینوں پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالی جائے گی اس وقت تک موضوع کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اردو کا ماضی بھی ہے، اردو کا حال بھی ہے اور اردو کا مستقبل بھی ہے. ان تینوں ناحیوں سے دیکھا جائے تو مقالوں میں اشارے تھے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے اور حال میں ہم کیا کر رہے ہیں اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے. ماضی کے حوالے سے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے غالب کی زبان میں کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، ہو گیا رقیب آخر تھا جو راستہ اپنا. شاندار خدمات ہیں، عظیم الشان کوششیں ہیں جو آب زر سے لکھی ہوئی ہیں. لوگ چاہے اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت اپنا لوہا منوا کر رہتی ہے. مدارس کے حوالے سے، مکاتب کے حوالے سے جو کوششیں کی گئی ہیں اردو کی خدمت کے سلسلے میں، وہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہیں، اپنا ایک وزن رکھتی ہیں. مدارس کا جب بھی ذکر آئے گا تو یہ بات ہر ایک کے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے کہ مدارس انسان سازی اور افراد سازی کے مراکز ہیں. وہ دین و ایمان کے بقا کا ذریعہ ہیں. ان کو حفاظت اسلام، اشاعت اسلام اور اقامت اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مدارس کا شجر نسب صفحہ نبوی سے ملتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دار ارقم وہ پہلی درسگاہ ہے اور وہ مدرسہ ہے جہاں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا ایک مرکز قائم فرمایا اور وہاں سے وہ انداز اور رخ لوگوں کو ملا. پھر صفحہ نبوی کی شکل میں وہ مرکز ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا اور اسی کا پھیلاؤ ہے کہ دنیا کے طول و عرض میں مدارس کا وجود ہے اور برابر اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اردو زبان مختلف اور بے شمار ملکوں میں بولی جانے والی زبان ہے. اردو زبان کا نشو و نما اگرچہ عہد مغلیہ کے آخری دور میں ہوا، لیکن اس نے بہت جلد اقوام ملل کے درمیان اپنی ایک حیثیت قائم کر لی. اور بقول رام بابو سکسینہ کے کہ اس کی شیرینی اور لطافت، اس کی فصاحت اور بلاغت اور اظہار خیال کا ذریعہ، یہ وہ خصوصیات ہیں جس نے اپنا اثر چھوڑا اور اس کی وجہ سے یہ مقبول ہے. یہ ہندوستانیوں کی زبان ہے اور گنگا جمنی تہذیب کی زبان ہے. مسلمان ادبا اور شعراء کی طرح غیر مسلم ادبا اور شعراء نے بھی اپنی کاوشوں کا اسے موضوع بنایا ہے.
کی اشاعت میں حصہ لیا ہے. اس وجہ سے مشہور شاعر داغ دہلوی کا یہ شعر عربی منظرنامے میں پڑھا جا سکتا ہے کہ اردو ہے جس کا نام اسے جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. مدارس اور اردو دو لازم منظور ہیں, ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. مدارس کا مطمع نظر یہ ہے کہ جو وسائل و ذرائع اس کے مقصد میں معاون ہیں, ممد ہیں, ان کو استعمال کیا جائے. مدارس کی نگاہ میں تمام زبانیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی تلقین فرمائی. اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دعوت کے کام کے لیے تمام زبانوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. فارسی زبان کا ایک زمانے میں غلبہ تھا, تو اس موقع پر علماء نے اپنی کاوشیں اور کوششیں اس زبان میں صرف کی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں یا تو عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں جو اپنا لوہا منوا رہی ہیں. اس کے بعد شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ قرآن, شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ قرآن, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو تسلسل ہے اردو زبان میں کتابوں کا, تصنیفات کا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اردو کے فروغ میں بہت زیادہ اپنا ایک وزن رکھتی ہیں. اسی وجہ سے مدارس اور اردو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. عناصر خمسہ کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے اس موقع پر تو حق تلفی ہوگی اور ناقدری اور ناسپاسی ہوگی, چاہے وہ مولانا حسین آزاد ہو, ڈپٹی نذیر ہو, اور سر سید احمد خان ہو, مولانا شبلی ہو یا الطاف حسین حالی ہو, جو علم و تہذیب کے نمائندے ہیں اور تہذیب و ثقافت کے علمبردار ہیں. جنگ آزادی میں اسی اردو نے اور خاص طور سے علماء نے اپنی اردو دانی کے ذریعے سے جنگ آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا. شعراء نے اپنی جگہ پر اپنی شاعرانہ خوبیوں کے ذریعے سے اس میں روح پھونکا, اور صحافت نے بھی اپنی جرس کے ذریعے سے اور اپنی بانک کے ذریعے سے اس کے اندر بے شمار گل کھلائے اور بے شمار کوششیں ان کے ذریعے سے وجود میں آئیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک عالمی ادارہ ہے. اس نے اردو صحافت میں 1904 میں قدم رکھا. الندوہ کے ذریعے سے علامہ شبلی اور مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی رحمۃ اللہ علیہما کے ذریعے سے وہ رسالہ نکلا, اور پھر مدارس کی دنیا میں ایک بہار آ گئی, صحافت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اور پھر اس کے بعد مدارس سے بے شمار پرچے نکلے. مدارس اسلامیہ میں چاہے وہ بر صغیر میں ہوں یا باہر ہوں, ان میں اردو ذریعہ تعلیم ہے. عموماً کتابیں عربی میں یا فارسی میں ہیں, لیکن عام طور پر تدریس کا ذریعہ اردو ہے. اسی وجہ سے اردو کو زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. عربی میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو اور عربی ہی کو موضوع بنایا جاتا ہے, انگریزی اور عربی کو موضوع نہیں بنایا جاتا, جس کی وجہ سے اردو کے فروغ کا اسے بہتر موقع ملتا ہے. وہاں جو یونین ہوتی ہے اس میں بے شمار ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو اردو کے فروغ میں معاون ہوتے ہیں. مدارس کے علماء جو وہاں ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن مساجد میں خطبات دیتے ہیں. خطبات کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے, وہ تمام خطبات اردو میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے مدارس کے فارغین کے جو تصنیفات ہیں, وہ کتابیں ہیں, وہ بھی تمام اردو میں عام طور پر آتی ہیں. ان کے ذریعے تحقیقی ادارے قائم ہوتے ہیں, اکیڈمیاں قائم ہوتی ہیں. دارالمصنفین کا نام لے لیا جائے یا ندوۃ المصنفین کا نام لے لیا جائے, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ماضی کو آشکار کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کافی ہیں. ایک ناقابل انکار حقیقت, تاریخ کے اوراق میں یہ بات محفوظ ہے کہ سپر پاور نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا. گویا فوجی اعتبار سے اس نے اپنا اثر دکھایا, لیکن یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جاپان کی سرزمین پر وہ اپنی زبان کا سکہ نہیں چلا سکا. وہاں کی مستقل اپنی زبان اور ثقافت ہے. جرمنی کا بھی یہی حال ہے, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو حق نہیں دے پا رہے ہیں جو اس کا حق ہے. پھر بھی خوش آئند بات ہے کہ حکومت ہند کا یہ ادارہ قومی کونسل برائے فروغ اردو اپنی سطح پر اردو کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے. اس کے رسالے, مجلات, ماہنامے اور کتابوں کی اشاعت, مصنفین کی ہمت افزائی, یہ سب ہندوستانی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا باب بن رہے ہیں جس کی ہر سطح پر ستائش کی جانی چاہیے. آج کا یہ 3 روزہ سیمینار اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کا مرکزی موضوع ہے آج کے عالمی تناظر میں اردو کا تحفظ اور فروغ. اس کے ڈائریکٹر جناب شیخ عقیل احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم تمام اردو داں طبقے کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسی خوبصورت کانفرنس منعقد کی جس میں ملک و بین الملک کے نمائندہ شخصیات شرکت کر رہی ہیں. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں اردو کے تحفظ اور فروغ کا یہ قافلہ صرف ایک کانفرنس تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ الگ الگ صوبے جات میں اس طرح کی چھوٹی بڑی نشستیں رکھی جائیں گی اور انشاءاللہ اس کے پروگرام ہوتے رہیں گے. یہ دراصل ایک تحریک ہے, ایک مشن ہے, اس کو ہر سطح پر عام کیا جانا چاہیے. 2-3 تجاویز ہیں.
मुल्क गिर सतह पर पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए मदारिस अवामी ताउन से चलते हैं। कुछ सरकारी मुराद के साथ सरगर्म हैं, इसलिए उनकी ये कोशिशें उर्दू के हवाले से काबिल कदर हैं। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए हुकूमत हिंद का यह इदारा मुतनव्विअ प्रोग्राम के जरिए से मदारिस के बनाए हुए मुस्बत और तामीरी खाकों में रंग रोगन भर सकता है। नंबर 1, अदब की दुनिया में मजहबी मज़ामीन को अगरचे खूने जिगर से लिखे गए हों, अदब नहीं तस्वुर किया जाता, जबकि यह अदबी रूह के सरासर मुनाफी है। काउंसिल के जरिए उर्दू की तालीम में मदारिस का हिस्सा का उन्वान इस तीसरे इजलास के लिए खास करना एक अहम पहल है। मजीद इस कारवां को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राबता अदब इस्लामी नदवतुल उलमा के स्टेज से पूरी दुनिया में माशाअल्लाह काम कर रहा है और उसके 37 सेमिनार उर्दू के हवाले से मुनाकिद हो चुके हैं इंडिया की सतह पे। इस लिहाज से उसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। दूसरे नंबर पर मदारिस के जीनियस असातिज़ा की तस्नीफी काविशों को काउंसिल के जरिए से तबाक से आरास्ता करके मंजर आम पर लाया जाए ताकि उनकी ख्वाबिदा सलाहियतें अहले इल्म के सामने आ सकें। नंबर 3, मदारिस के मकासिद को सामने रखते हुए